نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے اور موضوع حدیث کیا ہوتی ہے اور صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ہمارے یہاں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث پہ موضوع کا حکم لگا دیتے ہیں، یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ، انہیں کہنا تو یہ چاہیے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے، جبکہ وہ کہہ یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ موضوع ہے۔ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے؟ حدیث صحیح آپ یوں سمجھیں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگرچہ اس کی پوری تعریف ہے کہ وہ جسے تام و ضبط نے نقل کیا ہو، عادل ہو نقل کرنے والا، اور اس حدیث میں جو ہے شذوذ نہ ہو، علت نہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کی سند متصل ہو۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو جو علماء ہیں اور جس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ عوام کے لیے صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کہ جو بالکل اعلیٰ درجے کی ہو، بالکل عمدہ درجے کی ہو، جس کے اندر کہیں پہ بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں پائی جائے، اسے کہتے ہیں صحیح حدیث۔ دوسرا ہے ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے کہ جب صحیح کی جو شرائط ہوتی ہیں، جو میں نے شروع میں 5 شرطیں صحیح حدیث کی بیان کی، ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے کہ اگر صحیح حدیث مبارکہ کی شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور وہ کمی کسی دوسری چیز سے، جیسے مثال کے طور پہ اس کے علماء نے طریقے لکھے ہیں کہ کثرت ترک ہے، یا تعامل علماء ہے، یا اور دیگر طریقے ہیں، ان سے وہ کمی پوری نہیں ہوتی، تو اس صورت میں وہ حدیث مبارکہ کہلاتی ہے ضعیف۔ تیسری حدیث مبارکہ کون سی ہے؟ تیسری حدیث وہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں موضوع۔ موضوع کا مطلب کیا ہے؟ موضوع کا مطلب ہے گھڑی ہوئی حدیث، جو حدیث ہے ہی نہیں، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ہی نہیں، بس اسے حدیث بھی یوں سمجھے کہ مجازاً اسے حدیث کہا جاتا ہے، مجازاً اس پہ حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، اگرچہ حدیث مبارکہ کی قسمیں اور بھی ہیں، تو یہ میں نے 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک ہے صحیح حدیث، دوسری ہے ضعیف حدیث، تیسری ہے موضوع حدیث۔ موضوع کیا؟ موضوع کو بھی میں نے بیان کر دیا، وہ کہ جو حدیث ہوتی ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ضعیف حدیث مبارکہ پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر یوں کہیں کہ موضوع حدیث مبارکہ پر بھی عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، موضوع حدیث کہ جو حدیث ہوتی ہی نہیں، گھڑی ہوئی ہوتی ہے، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہی نہیں، اس کے اوپر نہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اسے آگے بیان کر سکتے ہیں، نہ اسے آگے کسی کو بتا سکتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب بندہ اس کو بیان کرے، یہ بتانے کے لیے اسے بیان کر سکتا ہے کہ بھئی یہ موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، اتنا کافی ہے۔ تو یہ ہے موضوع حدیث کا حکم۔ دوسری جو حدیث مبارکہ جو قسم میں نے بیان کی تھی، وہ میں نے یہ بیان کی تھی ضعیف حدیث مبارکہ۔ اب آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث مبارکہ پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیے گا، ایسے کئی جلیل القدر محدثین ہیں اور ایسے کئی علماء اکرام ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، محدثین کی، کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث مبارکہ پر فضائل میں، یعنی فضائل کیا ہوتے ہیں؟ جیسے انگوٹھا چومنے والی حدیث ہے، یہ فضائل میں ہے۔ اسی طریقے سے ترغیب اور ترہیب، یعنی کسی کو کسی چیز کی طرف رغبت دلانے والی جو حدیث مبارکہ ہیں، کسی کو کسی چیز سے روکنے والی حدیث مبارکہ ہیں، ان میں بھی ضعیف حدیث مبارکہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے 15 شعبان کے حوالے سے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو گناہ گار ہیں انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن یہ فضائل میں ہے، ترغیب اور ترغیب کے معاملات میں ہے، تو یہ قبول کی جا سکتی، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب چند علماء کے محدثین کے نام آپ سنیے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے حافظ ابن رسلان رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ امام ترمذی ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن صلاح، اب یہ حافظ ابن صلاح وہ ہیں کہ مقدمہ ابن صلاح جن کی بہت زیادہ مشہور کتاب ہے، اور خود آپ علم حدیث اصول حدیث کے امام ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ضعیف حدیث مبارکہ پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور کئی جلیل القدر محدثین ہیں، کئی جلیل القدر اصولیین ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث مبارکہ پر فضائل میں اور ترغیب اور ترہیب میں عمل
کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ یہ عوام کو مغالطہ دیتے ہیں، عوام کو غلط فہمی کی طرف لے کر آتے ہیں کہ وہ جب ضعیف حدیث پر ہماری عوام عمل کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے، حالانکہ مراد یہ نہیں ہوتا، حالانکہ ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو وہ عوام کو مغالطہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ضعیف بول کے عوام کو موضوع کی طرف لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔